السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل شیزا ناولس. یار دل دوسری قسط. اسلام آباد پہنچتے ہی بشام نے سب ملازموں کو بلایا. میں اور یہ بی بی یہاں جیسے بھی رہیں گے، جیسے مرضی ہم آئیں یا جائیں، جو کچھ بھی اس گھر میں ہو. اگر یہاں کی کوئی خبر حویلی میں گئی تو یاد رکھنا، وہاں تم لوگوں کو پھینکوں گا جہاں کوئی تمہاری لاش بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا. اس کی گرجدار انداز دیکھ کر حنال بھی کچھ لمحوں کے لیے سن رہ گئی. باقی سب تو ملازم تھے، انہیں اس سے کیا؟ کوئی سردار کچھ بھی کرے، ان کا کام تو بس ان لوگوں کی چاکری کرنا تھا. واٹ ہیپنڈ؟ جیسے ہی حنال کی پریشان شکل دیکھی، وہ حیران ہوتا اس سے پوچھا. صوفے پر بیٹھا، وہ اس وقت لاؤنج میں تھے. اماں پلیز چیک کریں، کسی نے کچھ کھانے کو بنایا ہے تو دیں، پھر مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے. اس نے ساتھ آنے والی رحمت بوا سے کہا. وہ انہیں اپنے ساتھ اسی لیے لے کر آیا تھا کیونکہ وہ خود حنال سے ہونے والی زیادتی کے خلاف تھی. وہی تو تھی جنہوں نے ہمیشہ بشام کو نرم خوئی کا سبق دیا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ جیسے ہی حنال کو رکھنا چاہے گا، وہ اس کا ساتھ دیں گی. وہ اچھا کہہ کر کچن کی جانب گئیں، جہاں خان سامہ کو پہلے سے ہی ان کی آمد کا بتایا جا چکا تھا. اس نے کھانا تیار کر لیا تھا. کھانا کھاتے ہی وہ حنال کو لے کر مارکیٹ کے لیے نکلا. پتہ نہیں کون کون سی شاپ سے وہاں اس کے لیے دھڑا دھڑ چیزیں لے رہا تھا. وہ تو بس اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی. آخر ایک جگہ جہاں وہ اس کے لیے شوز لے رہا تھا، حنال نے تنگ آ کر اسے ٹوکنا چاہا. آپ اتنا کچھ کیوں لے رہے ہیں میرے لیے؟ بشام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. اسے اچھا لگا حنال کا پوچھنا. اس نے شکر کیا کہ اس روبوٹ کے بھی محسوسات جاگے ہیں. یہ یقیناً ماحول کی تبدیلی کا اثر تھا. جہاں وہ اسے ٹارچر ہوتا دیکھ کر مینٹلی سک ہو رہا تھا، تو پھر اس لڑکی کا کیا حل ہوگا؟ اسی لیے کیونکہ نکاح کیا ہے میں نے آپ سے. آپ کی ہر ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے. میں جب تک آپ کی ضرورتیں نہیں پوری کر لیتا، میری ہر نیکی کی جانب بڑھنے والا قدم ضائع ہو جائے گا. کیا شخص تھا یہ؟ گھر والے اس کا وجود سرے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ اسے معتبر کر رہا تھا. گھر جا کر اس نے ایک الگ کمرہ حنال کو دیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے اسے استعمال کرے، اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ صرف اسے یہاں لانے کے لیے حویلی میں برے سلوک کا مرتکب ہوا تھا. میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. انفیکٹ میں اس خون بہا اور ان جیسی فضول روایات کے حق میں نہیں ہوں. لیکن ہم مینٹلی آکیپائڈ ہو چکے ہیں ان چیزوں میں کہ ان کے خلاف جانا گناہ تصور کرتے ہیں. آپ سے اپنے برے رویے کے لیے میں ایکسکیوز کرتا ہوں. نہ میری نیچر اسٹبرن ہے اور نہ ہی مجھے یہ پسند ہے. میں نے اس دن آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے اور اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں ان سب کے سامنے آپ کے ساتھ برا رویہ نہ رکھتا تو آپ آج یہاں ساتھ نہ ہوتی میرے. اس کی یہ باتیں سن کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرے، جس نے اتنی بری سچویشن میں بھی اسے برے حالات سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ صرف انسان کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور تھمائی تھی. نہیں تو خون بہا کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کی نسوانیت کو تباہ اور برباد کیا جاتا ہے، بلکہ انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے. وہاں سے یہاں آ کر اتنا ضرور ہوا تھا کہ سامعین کو اس کا چہرہ ضرور دیکھنے کو ملتا. حالانکہ وہ اب بھی ہم وقت چادر لپیٹ کر رکھتی، مگر چہرہ ڈھکا نہیں ہوتا تھا. اس دن وہ جاگنگ کر کے آیا تو اسے لان اوپر رہائشی حصے کی جانب جانے سے والی سیڑھیوں میں بیٹھے دیکھا. گڈ مارننگ، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جو اس کی پکارنے پر پوری طرح ڈر کر چونکی تھی. سوری، وہ یکدم بولا. کوئی بات نہیں، وہ آہستہ سے چہرہ جھکا کر بولی. بلا شبہ بشام بہت خوبصورت مردوں میں سے تھا. حنال اس کی طرف دیکھنے سے کتراتی تھی. اتنا خوفناک تو نہیں ہوں میں؟ حنال، آپ مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ اس کا رویہ اسے الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا. اچھا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی.
میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹڈیز پھر سے جوائن کرو. مجھے کالج کا نام بتاؤ، میں وہاں کے ہیڈ سے ملوں گا. دوسری بات یہ کہ اس بات پہ پریشان ہونا چھوڑ دو کہ آپ میرے نکاح میں ہو تو میں آپ پر اپنا حق جتاؤں گا. آپ اپنی اسٹڈیز کرو اور جب لائف میں لگے کہ ناؤ یو وانٹ ٹو اسٹارٹ آن یور لائف، آئی ول لیٹ یو فری فرام دس وانٹیڈ ریلیشن شپ، سو لیٹس بی فرینڈس ٹل دین. اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہی اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا. وہ روزانہ حنال کو اپنی سوچ اور رویے سے حیران کرتا تھا. اس نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک سا ہاتھ دیا. نہ جانے کیوں مگر بشام کی ایک بیت مس ہوئی. اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے. میں ذرا جلدی نکلوں گا. سوری آپ کا فرسٹ ڈے ہے. میں چاہتا تھا کہ آپ کو ڈراپ کروں لیکن ایک ضروری میٹنگ ہے جس کی پریزنٹیشن فائنل کرنی ہے. آپ کو ڈرائیور چھڑائے گا. وہ دونوں اس وقت ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے. حنال کے ایڈمیشن کا سارا پروسیس اس نے اپنے دوست کے ابو کی ریسورسز کے تھرو کروایا دیا تھا اور آج حنال کا کالج میں دوبارہ سے پہلا دن تھا. کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں. حنال نے اسے شرمندہ ہونے سے بچایا. تھینکس. گھر آ کر مجھے ضرور کال کر دینا. اس کی تاکید پر اس نے سر ہلایا. کالج پہنچ کر کیا کیا نہیں یاد آیا تھا. اسے ماں باپ، بھائی اور وہ سب محبتیں جو وقت نے اسے چھین لی تھیں. وہ کتنی دیر کوریڈور میں کھڑی آنسو بہاتی رہی. ابھی اسے یہاں سے گئے صرف کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے اور اس کی زندگی بالکل بدل کر رہ گئی تھی. ابھی وہ کھڑی اپنی قسمت پر ماتم ہی کر رہی تھی کہ اپنے بالکل پیچھے فروا کی آواز سنائی دی جس نے اس کی چادر لینے کے اسٹائل سے پہچانا تھا. یکدم وہ اس کے سامنے آئی. واؤ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. وہ خوشی سے چیختے ہوئے اس کی گلے لگی. ایک ہفتہ کہہ کر گئی تھی اور پورا مہینہ لگا کر آئی ہو، وہ شکایتی انداز میں کہتی. جیسے ہی پیچھے ہوئی نگاہ اس کے روتے چہرے پہ پڑی. کیا ہوا تمہیں؟ وہ اتنے عرصے بعد ایک جذباتی سہارا پا کر بکھر گئی. ارے یار کیا ہو گیا ہے فروا؟ تو پریشان ہو گئی. کچھ نہیں، بس تمہاری بہت یاد آ رہی تھی. تمہیں ڈھونڈا، تم نہیں ملی تو بس میں یہاں آ گئی. آئی ایم سوری تمہیں پریشان کیا. اس نے یکدم خود کو سنبھالا. کیسے بتاتی کہ اپنے قاتل بھائی کے کیے کی سزا کاٹ رہی ہے. اف ڈرا دیا. لو یو یارا، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا. اتنے دنوں بعد کیوں آئی؟ فروا خوشی سے نہال ہو کر بولی. بس ماس ہی نہیں آنے دے رہی تھی. اب وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی سو جھٹ سے بولی. ہائے یہ مائی بھی نا. اچھا چلو آؤ، کچھ نوٹس تو تمہیں دوں، باقی کل لا کر دوں گی. سب سنبھال کے رکھے تھے اور پھر وہ دونوں کالج سے متعلق باتیں کرتے آگے بڑھ گئیں. جیسے ہی وہ گھر پہنچی رحمت بوا نے بشام کے فون کو بتایا. ابھی وہ اسے بتا ہی رہی تھی کہ دوبارہ سے کال آئی. ہیلو. ہاں ابھی آئی ہے. آؤ بیٹا بشام ہے. رحمت بوا نے فون اٹھا کر پہلے بشام کو بتایا پھر حنال کو فون پکڑایا. ہیلو السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اتنی لیٹ گھر پہنچی؟ 3:30 کا ٹائم ہو چکا تھا. حنال کو اس کے فکر مند لہجے نے کسی اور کی یاد دلائی. پہلے یہ کام ذریعہ کیا کرتا تھا. اس کے آنے جانے، کھانے پینے کی فکر اور اس کے گلے میں آج آنسو کا گولا پھنسا. حنال آر یو دیئر؟ بشام نے اس کی خاموشی پر مزید تشویش سے پوچھا. بس ویسے ہی، آج کام زیادہ تھا تو لیٹ ہو گئی. حنال نے خود کو سنبھال کر کہا اور اب تو اسے اپنے آنسو پر بند باندھنے کی بھی بڑی اچھی پریکٹس ہو گئی تھی. پھر بھی اس کے لہجے کا بھیگا پن بشام سے چھپا نہیں رہ سکا. بشام کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا. اوکے آپ لنچ کرو، شام میں بات ہوتی ہے. اور پھر یہ ان کی روٹین بن گئی. صبح وہ آفس جاتا اور حنال کالج، اور پھر شام میں وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتا اور وہ اپنی پڑھائی میں. مگر کالج آنے جانے سے یہ ہوا کہ حنال جو پہلے بشام سے بہت گھبراتی تھی اب بہت تو نہیں مگر پھر بھی تھوڑا بہت اس سے فرینک ہو گئی تھی. اور اس میں بھی زیادہ ہاتھ بشام کا تھا جو کھانے اور چائے کے ٹائم پر اسپیشلی اس کے کالج اور پڑھائی کی باتیں لے کر بیٹھ جاتا جس سے وہ کچھ نہ کچھ باتیں ضرور بشام سے کرتی. اس دوران جب حنال اس کی جانب دیکھتی بشام اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیتا. اسے یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا کہ اس کی خوبصورت آنکھیں اچھے بھلے بندے کا ایمان خراب کر دیتی تھی
اور اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ اس کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں، مگر بشام ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو اس کا اعتماد بحال کیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، وہ جاگنگ کے لیے جانے لگا کہ حنال گارڈن میں پودوں کے پاس کھڑی نظر آئی۔ گڈ مارننگ، بشام کو اسے دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اس نے بھی مڑ کر اسے وش کیا۔ آج تو آپ کی چھٹی تھی، پھر بھی اتنی جلدی اٹھ گئی؟ لمبی تان کے سوتی، بس ویسے ہی نماز پڑھنے کے بعد نیند نہیں آئی تو یہاں آ گئی۔ آپ جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ اس نے تفصیلی جواب دیتے آخر میں اس کے ٹریک سوٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یپ، ورا جوائن۔ ارے نہیں، مجھے کہاں جاگنگ آتی ہے۔ اس کے سوال پر اس نے جھٹ سے جواب دیا، میں جاگنگ کر لوں گا، آپ واک کر لینا۔ بہت خوبصورت پارک ہے، جہاں میں جاتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا، اس نے اسے قائل کرتے کہا۔ حنال آمادہ ہو گئی۔ چادر تو اس نے حسب سابق اوڑھی ہوئی تھی، سو اس کے ساتھ قدم ملاتی باہر چل پڑی۔ حنال بشام کی بائیں جانب چل رہی تھی، دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ پارک ان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ وہ بشام کی کسی بات کا جواب دیتی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بات ختم کرتے اس نے سامنے دیکھا تو یہ ایک دم بائیں جانب کی گلی سے ایک بلڈاگ حنال کے پاس آیا۔ حنال نے یہ دیکھے بغیر کہ اس کے مالک نے اسے پکڑا ہوا ہے، چیخیں مار کر واپسی کی جانب دوڑ لگا دی۔ بشام اور اس کتے کے مالک پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے۔ حنال کے ایک دم بھاگنے کی وجہ سے وہ بلڈاگ ایک دم بھونکنا شروع ہوا۔ بشام تب تک اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ کیا یار، میراتھن میں حصہ لیتی رہی ہو، اتنا تیز بھاگتی ہو؟ بشام کو واقعی اسے فالو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یکدم بشام کا بازو پکڑ کر اڑے حواسوں کے ساتھ بشام کے نزدیک ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، جہاں وہ شخص بلڈاگ لے کر انہی کی جانب آ رہا تھا اور ڈاگ مسلسل حنال کو دیکھ کر بھونک رہا تھا، حالانکہ اس کا مالک اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ حنال نے ایک ہاتھ سے بشام کی شرٹ سامنے سینے کے پاس سے تھامی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اس کے اپنے حواس تو اڑے ہوئے تھے، مگر اس کا بشام کو ایسے پکڑنا اور اس کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ بشام نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر تحفظ کا احساس دلایا۔ حنال، اس کا مالک اس کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بشام نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اب اس کا مالک ان کے پاس آ چکا تھا۔ سوری سر، میرا بلڈاگ ایسی کسی پر بھونکتا نہیں ہے، شاید ان کے بھاگنے پر ایسا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ بھی حنال کی اس بری طرح ڈرنے سے شرمندہ ہو گیا۔ ارے نہیں، اٹس اوکے، میری مسز ذرا اس مخلوق سے ڈرتی ہیں، اس نے اس بندے کی شرمندگی دور کرنی چاہیے۔ پھر وہ شخص اس سے مصافحہ کر کے چل پڑا۔ حنال ابھی تک اس کے ساتھ لگی خوف سے اس بلڈاگ کو جاتے دیکھ رہی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کی قربت سے بشام کی دل کی دنیا تہوبالا ہو چکی ہے۔ حنال، وہ جا چکا ہے یار، اتنی ڈرپوک آپ۔ بہت مایوس کیا ہے لڑکی آپ نے مجھے۔ یہ آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں، ایک چھوٹے سے بلڈاگ سے ڈر گئی؟ بشام نے بولتے ہوئے اپنے بدلتے دل کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی حنال کے حواس بہتر ہوئے، اسے اس قربت کا احساس ہوا تو یکدم بشام سے دور ہوئی۔ اس نے بھی بازو حنال کی گرد سے ہٹا لیے۔ وہ چھوٹا سا تھا، اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جن سے مجھے گھور رہا تھا، اور ویسے بھی میں انسانوں کی ڈاکٹر بن رہی ہوں، جانوروں کی نہیں۔ اف، ابھی تک میری ہارٹ بیٹ تیز ہے۔ اس نے بھی کچھ دیر پہلے کی اپنی بے اختیاری کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ حد ہو گئی یار۔ بشام کی دلکش مسکراہٹ۔ اس نے نظریں چرائیں۔ آئی تھنک اب واپس گھر چلتے ہیں، بشام نے اس کی خف سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ واپسی کے راستے پر وہ دونوں خاموش تھے، حنال تو شرمندگی کے مارے، جبکہ بشام اپنی بدلتی کیفیت کو سمجھنے کے چکر میں۔ آفس آ کر آج سارے کام غلط ہو رہے تھے۔ وہ جو اپنے اور حنال کے تعلق کو صرف ہمدردی سمجھتا رہا تھا، اس سے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کبھی ہمدردی اور پھر پسندیدگی میں بدل گئی۔ پچھلے 2 دن گھر میں اس کے ساتھ گزارتے ہوئے وہ خود کو جھٹلانے کی پوری کوشش کرتا رہا، مگر ہر بار اور شدت سے اس کا دل اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے انٹرکام پر اپنے سیکریٹری کو کہا کہ 1 گھنٹے تک کوئی کال، کوئی کسٹمر سے اس کی بات نہ کروائے۔ کچھ لمحے وہ تنہا رہنا چاہتا تھا،
اس نے موبائل پر ہینڈ فری لگا کر سانگس لگائے اور آفس کی گلاس وال میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مارگلا ہلز کو دیکھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کتنی دیر تک اسے سوچتا رہا ہے۔ یکدم اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو ہیلو سردار صاحب، میں امان بول رہا ہوں۔ جی وہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بیوی کو کالج لینے گیا کہ راستے میں کسی گاڑی والے نے بڑی زوردار ٹکر ماری۔ مجھے اور بیوی دونوں کو بڑی چوٹیں آئی ہیں۔ ہم شفا آئی ہاسپٹل میں ہیں۔ امان اس کا ڈرائیور تھا جو حنال کو کالج لے جاتا تھا۔ اوکے میں آتا ہوں۔ وہ تیزی سے آفس میں اپنی سیکریٹری کو ضروری ہدایت دے کر نکلا۔ اتنی ریش ڈرائیونگ اس نے شاید ہی کبھی کی ہو۔ وہ پہنچا تو سامنے ہی امان ویٹنگ ایریا میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اور بیوی کہاں ہے؟ اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے، اس کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھے۔ آئیں صاحب۔ وہ تیزی سے اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر آیا، جہاں اس کے بازو اور ٹانگ پہ پٹی بندھی تھی اور ماتھے پر بھی 4 ٹانکے آئے تھے۔ ابھی وہ سکون اور دواؤں کے زیر اثر تھی۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا، جس چہرے کو وہ صبح صبح سے سوچ رہا تھا۔ کیا خبر تھی کہ اس کے سوچنے سے بھی اس کے حسین چہرے کو بشام کی نظر لگ جائے گی۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو لگا دل کو تھوڑا سکون ملا ہے۔ پھر ڈاکٹر سے بات کر کے اس نے اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کروایا۔ امان کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے بیان سے بظاہر یہی لگا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا اور پاکستان کی سڑکوں کی حالات کوئی نہیں جانتا۔ جس کا جہاں دل کرتا ہے وہاں اپنی الگ جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی لیے صبح شام حادثے ہوتے رہتے ہیں، مگر شکر تھا کہ بشام کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس نے گھر فون کر کے اپنے ایک اور ملازم کو حنال کے نام پر صدقہ نکالنے کو کہا۔ بشام کا تو اس سے نظر ہٹانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمدردی سے شروع ہونے والا جذبہ محبت میں بدل جائے گا۔ جیسے ہی کچھ دیر بعد دوائیوں کا اثر ختم ہوا تو حنال کو ہوش آیا۔ ڈرائیور کے بیان سے پتہ چلا کہ جس وقت وہ حنال کو لے کر گھر آ رہا تھا تو ٹرن لیتے وقت وہ اپنی ہی لین میں تھا، جبکہ سامنے والی گاڑیوں میں سے ایک عجلت میں نکلی اور غلط کٹ لے کر ان کی گاڑی کو ہٹ کر کے آگے نکل گئی۔ حنال کی سائڈ کا ڈور لاک نہیں تھا، سو وہ جھٹکے سے کھل گیا اور وہ سڑک پر گر کر زیادہ چوٹیں لگوا بیٹھی، جبکہ ڈرائیور تھا گاڑی میں ہی جو کہ کھمبے میں جا لگی تھی۔ پاکستان کی سڑکوں پہ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں اور بشام یہ کچھ دنوں میں جان گیا تھا، لہٰذا وہ کیسے اور کس کس کے خلاف رپورٹ لکھواتا، جبکہ اس گاڑی کا کوئی نمبر بھی اس کے پاس نہیں تھا جو اس کی گاڑی کو ہٹ کر گئی تھی۔ اس نے امان کو گھر بھیجا ریسٹ کرنے کے لیے اور خود حنال کی روم میں چلا گیا، جہاں اب وہ دواؤں کے اثر سے باہر آ رہی تھی۔ خدمتیں کروانے کا اتنا شوق تھا تو پہلے ہی بتا دیتی، اتنی پٹیوں کے بغیر بھی میں کر دیتا۔ بشام نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو اب شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ 2 دن پہلے وہ کام جو اس کی خوبصورتی نہ کر سکی وہ اس کے وجود کے احساس نے کروا دی۔ وہ تو ابھی بھی بشام کی اس کیئرنگ نیچر کو ہمدردی ہی سمجھ رہی تھی، اور ابھی بشام بھی اس بات کو ماننے میں تھوڑا تردد کر رہا تھا کہ کیا یہ صرف ایک لمحے کا اثر تھا یا واقعی وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ 1 دن اور 1 رات ہاسپٹل میں رہ کر پھر حنال کو ڈسچارج کر دیا گیا۔